محرم میں شادی کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے، بلکہ برکت کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو، تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں ہم، آپ نہ کرو بھائی، کس نے کہا ہے؟ میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا، یہاں بیٹھا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا، اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، یہ فائدے ہیں۔ اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت۔ تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جائز ہے، ہم کہہ رہے ہیں سنیوں کے ہاں جائز ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دیں بھائی یہ سنی مذہب ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو کہا ہے، شیعہ حضرات نہ کریں شادی، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے، اس کو آپ شیعوں میں چلا کے اس میں پھر رد کر رہے ہو دلائل سے، آپ دلائل دیں۔ میری نظر میں محرم، صفر، ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں۔ ویسے بھی 4 جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا، جو لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے نکاح کر لو، ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا۔ باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں، شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، نحوست تھوڑی ہے۔ تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے، تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے۔ تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو، کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرتے، تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن اس دن کیا کرو۔ کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو، تو جائز تو اس دن بھی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ نہیں اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے۔ جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ، اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، شادی کیا کرے گا وہ؟ تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا، اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بھوکا رہے گا بیچارہ۔ تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی ہو، غم کا دن ہے، لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی، ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا، ہم نہیں مانتے برسیوں کو، بھائی یہ برسی کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی، بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا، اس لیے کہ جس دن بھی ہوا وہ اب کرنا کیا ہے، دعا کرنی ہے آپ نے، وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی۔ اب تو والد کو والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں، اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ساری زندگی مجھے تو اللہ ٹوٹی پھوٹی توفیق دیتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے۔ تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کی ڈیتھ، وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی، تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا۔ اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا، 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اپنے ان کے احکام کو فالو کرو۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سب مہینوں میں شادی جائز ہے۔ شیعہ حضرات نہ کریں، ان کا اپنا مسلک۔ تو لیکن اس پہ کلپ بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے اتنا سا، پوری بات سامنے نہیں آتی ہے، اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے، ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کی، پھر بھی نہ کرے۔ میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی، تو حقیقت ہے، تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو
ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے, تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. تو نکاح ہوا تھا ایک آدھ دن پہلے, تو بھائی اب آج ہی ہے, تو انہوں نے آ گئے, پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے. ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں سوگ منایا. ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا, دوسرا طریقہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی, کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول, اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے, ایک نوالا خود کھاتا ہے, ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے, اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی ہوئی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا. حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ جانور. تو ہم تو آل رسول میں سے ہیں, ہم تو نبی کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے, جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے؟ اس نے بتایا. تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. یہ غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے, اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے, ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے. تو اس نے بتایا اتنی قیمت, فوراً غلام خریدا, آزاد کر دیا اسی وقت. اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا اب کتنی ہے؟ اس نے بتایا جی اتنی. باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ ہبہ کر دیا. پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت. آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم طائی بھی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ, جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا, 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف ورف لگا کے صاف کیا. آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے نا, 5 کا بھی ہے, تو وہ تلاش کیا, وہ لگا کے اس کو دیا, اور حاتم طائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے, بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے, صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لو, ربیع الاول میں یوں کر لو, عمل زیرو.